یہ ہر جگہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا وہ معاملہ ہوتا ہے جب ہم گھر بناتے ہیں، یعنی ایک مرد اور عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اسکیم کا حصہ بننے والے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی لازم نہیں کر دیا، آزاد رہیں، لیکن وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اولاد کے لیے، یعنی اگلی نسل کو اب ہماری آغوش میں پرورش پانی ہے۔ تو یہ فیصلہ دو لوگوں کے برابر کی سطح پر چلنے کا فیصلہ نہیں ہے، ایک ادارہ بنانے کا فیصلہ ہے۔ اس ادارے میں ذمہ داری یکساں نہیں رکھی گئی بلکہ تقسیم کر دی گئی ہے۔ عورت پر معاش کی اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ بنایا ہے اس میں وہ کھائے کمائے جو جی چاہے کرے، لیکن ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ وہ جس وقت جب چاہے ہر کام کو چھوڑ کر اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھ جائے، کتاب کھولے اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دے۔ ہمارے دین میں نہ شوہر اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ جا کر کماؤ، نہ وہ خدا کے سامنے جواب دے۔ اس کا یہ کام ایک واجب ذمہ داری کی حیثیت سے نہیں، یہ ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی۔ جب یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے کہ وہ اصل میں اب آخری فیصلہ کن اتھارٹی ہوگا۔ آخری فیصلہ کن اتھارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو شورا کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا طریقہ ہے؟ حق اور باطل کا فیصلہ تو نہیں ہوتا، بعض اوقات اقلیت حق پر ہوتی ہے لیکن اکثریت کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو مانتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ فصل نزاع ہے، یعنی جہاں ایک جھگڑا ہونے کا امکان تھا اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اسی طرح سے گھر میں مشورہ کیا جائے گا، رائے لی جائے گی، کسی کو برتری کا احساس نہیں دلانا چاہیے۔ تکبر ایک بڑی ہی قابل مذمت چیز ہے۔ معاشرت ہمیشہ معروف کی ہونی چاہیے، دوسرے کی بات سننی چاہیے، رائے لینی چاہیے، لیکن وہ وقت آ جاتے ہیں کہ جہاں اس خاندان یا ادارے کے لیے پھر کوئی آخری فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ فیصلہ جب کرنا پڑ جاتا ہے تو عورتوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ اس وقت پھر وہ شوہر کا فیصلہ مان لیں۔ بس یہی وہ اصل میں چیز ہے جس کو سربراہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ فصل نزاع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر کا فیصلہ حق ہوگا، غلط ہو سکتا ہے۔ اور اس کو بھی بہت تاکید کی گئی ہے کہ عاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ معاملات اس میں سلوک سے کرو، محبت سے کرو، مشورے سے کرو، رائے لو، ہر چیز کے بارے میں سمجھو، سمجھاؤ، گفتگو کرو، بحث کرو، لیکن کوئی وقت آ جائے اور یہ نہیں کہ یہ کام روز کرنا چاہیے، تو یہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک درجے میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نیچے ہوں۔ یہ احساس ہے جس کو گرد و پیش کا ماحول بعض اوقات بھڑکا دیتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بعض ازم پیدا ہوتے ہیں، ازم جب پیدا ہوگا یہ بات لکھ کر رکھ لیجئے، انتہا پسندی کو جنم دے گا۔ وہ کمیونزم ہو، فاشزم ہو، سیکولرزم ہو، کوئی ازم ہو، اسی طرح فیمنزم ہے، تو وہ ایک خاص طرح کا ذہن پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں آدمی کے اندر ایک بغاوت کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ یہ گرد و پیش کا ماحول کر رہا ہے۔ یہ ہے کسی عورت کو اس کے شوہر سے بگاڑنا۔ چھوٹے پیمانے پر یہ خاندانوں میں ہوتا ہے، یہ عورتیں کرتی ہیں، یہ قصے سنانے والے کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ جو ایک موافقت پیدا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ بعض اوقات خدام کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی آقا ہے، خادم ہے آپ کا، ہو جاتی ہے کسی موقع کے اوپر ذرا زور کی بات کر دی۔ ہمارے پیغمبر نے تعلیم یہ دی، یعنی اس حد تک تعلیم دی کہ تم نے اگر کوئی زیادتی کی بات کر دی ہے تو اللہ جہنم میں ڈال دے، قصاص تک کا حق دے دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود نظم چلانے کے لیے، جیسے آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کسی موقع پر اپنے ملازمین کو ڈانٹنا بھی پڑ جائے یا توجہ بھی دلانی پڑ جائے، اس میں عزت نفس کا خیال رکھنا، ہر چیز کو ملحوظ رکھنا وہ اپنی جگہ۔ لیکن کوئی اگر فرض کیجئے بات ہو گئی تو بجائے اس کے کہ چھوٹوں کو سمجھایا جائے کہ وہ اس صورتحال کو سمجھ کر بربادی کا فیصلہ نہ کریں، بھڑکانے کا کام کیا جاتا ہے۔ اس کو خدام کے بارے میں بیان کیا۔ تو یہ چیز آپ پھر باقی چیزوں پر بھی پھیلا لیں
اس وقت میں عرض نہیں کرتا، یہی کام انقلابی لیڈر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ریاست کا نظم و نسق برباد کرتے ہیں. تو یہ جہاں پر بھی یہ کام ہوں گے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں.